اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر عزیزان محترم، آپ سے درخواست کریں گے یہ آج کی مجلس پر سلسلہ برسی بیگم و سید جعفر حسین زیدی اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے ہے۔ اپنے بھی مرحومین کو شامل کر لیجئے، علماء کرام، مراجع الزام اور شہداء ملت، ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ ذرا محترم، کل کی مجلس کا 2-3 منٹ میں خلاصہ کر دیتے ہیں تاکہ ربط قائم ہو جائے، کیونکہ کل جو گفتگو تھی وہ ادھوری تھی نا، تو جو نہیں آئے ہوں گے یا بھول گئے ہوں گے تو تازہ ہو جائے بات، ہے نا۔ اور ہم نے عرض کر دیا کہ گفتگو ہم سب کے لیے کر رہے ہیں، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، حتیٰ کہ جو ہمارے دیگر مکاتب کے برادران ہیں ان کی بھی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ ان کو اگر غلط فہمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے نا۔ لفظ شیعہ پہ کل ہم نے بات شروع کی تھی کہ کس طرح سے محکم کو متشابہ بنایا جاتا ہے نا، ایک آیت کا سہارا لے کر، جیسے وہ ہم نے عرض کیا تھا سورہ انعام کی 159ویں آیت تکرار کیے دیتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اب وہاں شیعہ کو کس طرح سے شیعہ بنا دیا گیا۔ قرآن مجید میں شیعہ ہے، پڑھتے بھی ان کے علماء شیعہ ہے، شیعہ ہے، لیکن جب ترجمہ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کہتے ہیں کہ صاحب جن لوگوں نے دین میں تفریقہ ڈالا وہ کیا ہو گئے؟ شیعہ۔ کل ہم نے اس کا پورا تحلیل و تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ یہاں لفظ شیعہ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ شیعہ۔ اب جہاں جہاں شیعہ ہے 3 پیش کی تھی آیتیں، چوتھی آیت 4 جگہ ہے لفظ شیعہ، کتنی جگہ ہے؟ 4 جگہ۔ پہلا مقام جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا سورہ صافات، بیٹا موبائل بند کر کے مجھے دیکھ لے میرا بچہ، یہ بن رہی ہے سی ڈی بن رہی ہے، اس سے لے لینا، سب جو کلپ نکالنی ہو اس میں سے کاٹ کے نکال لینا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ابھی میں چاہتا ہوں میرے بچے میری طرف متوجہ رہیں نا، سب میرے بچے میری طرف متوجہ رہیں گے۔ بیٹا میں آپ کے لیے جزاک اللہ یا ہے، بیٹا میں چاہتا ہوں آپ سب میری طرف دیکھ، جب تک یہ آئی کنٹیکٹ نہ ہو نا پڑھنے والے کو لطف نہیں آتا ہے۔ میرے بچے برا مت ماننا میری بات کا، لیکن میرا فریضہ ہے آپ کو سمجھانا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہم نے عرض کیا تھا سورہ صافات میں سے نا 79، 80، 81، 82، 83 مختصر آیتیں، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی نوح کے شیعہ تھے ابراہیم۔ یہاں کس معنی میں، اچھے یا برے؟ ہاں، اب دیکھیے کل ہم نے ترجمہ نہیں کیا تھا نا، آپ سے عرض کیا تھا، اب ترجمہ کر رہے ہیں آپ کو۔ لفظ شیعہ کے جتنے ترجمے وہ سب آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ یہاں اس معنی میں ہے کہ اِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی انہی کا اتباع کرنے والے تھے ابراہیم۔ یہاں شیعہ کس معنی میں آیا ہے؟ اتباع کرنے والا، فالو کرنے والا، تقلید کرنے والا، یعنی انہی کی تقلید کرتے تھے، جناب نوح کی تقلید کرتے تھے ابراہیم، انہی کو فالو کرتے تھے ابراہیم، انہی کا اتباع کرتے تھے ابراہیم۔ جہاں بھی پڑھیں گے یہی ترجمہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہی ترجمہ ان من شیعتہ لابراہیم، انہی کے شیعہ تھے کون؟ ابراہیم۔ دوسرے 2 مقام ایک ہی آیت میں سورہ قصص 28واں سورہ 15ویں آیت، جہاں ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ فوجد رجلین یقتتلان، جب موسیٰ داخل ہوئے، اذ دخل المدینہ تھا، جب مدینے میں داخل ہوئے، علی حین غفلۃ، جب وہ سو رہے تھے۔ غفلت کے یہاں 2 معنی ہیں، ایک ظاہری معنی ہے
آپ جانتے ہیں نا قرآن کا ظاہر ہے ایک باطن پھر باطن پھر باطن، یہاں تک کہ 70 باطن ہے. کتنے باطن؟ 70 باطن. یہ پوری ذمہ داری سے آپ سے خدمت عرض کر رہے ہیں. ہم نے جو ہم عرض کر رہے ہیں ہر چیز ہماری ریکارڈ، جو ہم بیان کر رہے ہیں ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری روایت ہے، لیکن ہمیں آپ کو آگے بڑھانا ہے. 70 باطن. تو ہی نا غفلتین کا مطلب ایک تو ہے کہ سو رہے تھے سارے، تو اب سو رہے تھے تو پتہ نہیں ہے رات کا وقت تھا کہ 2 آدمی اکیلے لڑ رہے تھے، یا الگ صبح کا وقت تھا کہ بھئی یہی 2 لڑ رہے تھے باقی شہر سو رہا تھا. نہیں، اس ہی نا غفلتین یعنی غفلت میں تھا شہر. جناب موسیٰ کو نہیں پہچانتا تھا، رسول کو نہیں پہچانتا تھا، حالت غفلت میں تھے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے 75 کروڑ آدمی کیا ہیں الحمدللہ غفلت میں، آرام کی نیند سو رہے ہیں، ہے نا. سونے دو، ان کو اٹھانا نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں 75 کروڑ زیادہ کہہ گیا میں، 25 کروڑ. ویسے 75 بھی ہو گئے تو یہی حال رہے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پچیس کروڑ ہے نا، 25 کروڑ، ابھی 25 کروڑ سو رہے ہیں. چلیے خیر. تو ہی نا غفلتین کا مطلب یہ. بس وہاں کیا دیکھا آپ نے؟ 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ ہی ھذا من عدوہ. ایک ان کا شیعہ تھا، ایک ان کا دشمن تھا. شیعہ کس معنی میں آیا؟ اچھے معنی میں آیا یا برے؟ ھذا من شیعتہ ہی، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. یعنی اب دیکھیں کتنے معنی یہاں بنتے ہیں. موسیٰ کا دوست تھا، موسیٰ کا چاہنے والا تھا، موسیٰ کا فالوور تھا. اس زمانے کے جو مومن تھے نا ان کو اللہ نے کیا کہا؟ شیعہ کہا. اس زمانے کے جو مومن تھے، بعد والے نہیں، اس زمانے کے جو کیا کہا ان کو اللہ نے؟ یہ ان کا شیعہ تھا. یعنی یہ ان کی قوم میں سے تھا، یوں کہہ لیجئے ان کی قوم میں سے تھا، ان کی پارٹی میں سے تھا، ان کا چاہنے والا تھا، ان کا دوست تھا، ان کا اتباع کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، دوسرا مقام ہوا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ. بس موسیٰ کو اس نے مدد کے لیے پکارا، استغاثہ کیا جو ان کا شیعہ تھا. یعنی آپ جو بھی ترجمہ کر، جو ان کی قوم سے تھا، جو ان کا چاہنے والا تھا، جو ان کی پارٹی کا تھا، جو ان کا محب تھا، جو ان کا اتباع کرنے والا تھا، یہ سب اس کے علاوہ اور کچھ. ٹھیک ہے نا. ھذا من فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی من عدوہ. اپنے دشمن کے مقابلے میں اس نے پکارا. شیعہ نے کس کو پکارا؟ جناب موسیٰ کو. غصہ ہے فوقظہ موسیٰ. موسیٰ نے ایک مکہ مارا فقضى علیہ، وہ مر گیا، جان چھٹی اس کی، ختم ہو گیا. اچھے معنی میں ہے کہ برے معنی میں آیا؟ ہے نا. شیعہ، لفظ شیعہ قرآن سے ہم نے بتا دیا. چوتھی جگہ پر بطور کلی سورہ مریم، سورہ مریم آیت نمبر 69. انگلش میں گنتی نہیں بتاؤں گا، جس کو نہیں آتی گھر جا کے ابا سے پوچھے کہ دیکھ بچے اس کا بھی امتحان ہو جائے نا، ابا کا بھی امتحان ہو جائے. بھئی یہ بتا دیں کہ 70 سے پہلے 69 اور 69 سے پہلے 68. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. سورہ مریم کی آیت. اور پھر اس کے بعد ہم ہر گروہ میں سے لوگوں کو الگ الگ کر دیں گے. یہاں شیعہ کے ساتھ لگ گیا لفظ کل، اضافہ ہو گیا کل کا. ثم لننزعن من كل شیعة. یہاں تمام انسانیت کے لیے آیا کہ ہم ہر گروہ میں سے چھانٹی کریں گے، الگ الگ کر دیں گے. تو یہاں شیعہ کل کے ساتھ کیا بن گیا؟ تمام انسانوں کے لیے بن گیا. یعنی ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر مذہب، ہر انسان. ثم لننزعن من كل شیعة. کیوں الگ کریں گے؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، تاکہ یہ دیکھیں کہ رحمان کے مقابلے میں زیادہ نافرمان کون ہے، زیادہ شدید نافرمان کون ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں شیعہ بطور کلی آ گیا، یعنی ہر جماعت کے لیے آیا، کسی ایک کے لیے نہیں آیا، بلکہ کس کے لیے آیا؟ اچھا ہو برا ہو، کہ کل کا لفظ لگ گیا نا. جب مفرد آیا، الگ آیا تو اچھے معنی میں آیا. ابراہیم کے لیے آیا، اچھے معنی میں آیا. موسیٰ کے پیروکاروں کے لیے آیا، کس معنی میں؟ اچھے معنی میں. یہاں پر کل لگا تو بطور کلی سب کے لیے آ گیا. من کل شیعۃ. یہ اس لیے بار بار سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک آیت لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو اسے کہنا ہم سے ایک آیت کی بات نہیں کرو، جہاں جہاں شیعہ آیا ہے سب کی بات کرو، ہے نا. اس لیے یا
دیکھ کتنا معصوم بچہ ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی بات ماشاءاللہ. انہی بچوں کے لیے تو پڑھ رہا ہوں میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. دیکھیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے 2-4 دن سے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا صبح و شام آپ کو سامنا ہے. اور مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ آج ہمارے یہاں سے بہت معذرت کہ میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ جو مسائل ہمیں روز درپیش ہے نا ان پہ بات نہیں کی جا رہی. جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں لوگ کیسے علمی ہتھیار سے مسلح کیسے ہوں گے. ضروری ہے نا. یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو آپ سے کیے جاتے ہیں، بنیادی. صبح شام میں جانتا ہوں نا، میں آپ میں سے ہوں، میں جانتا ہوں صبح شام یہ سوال ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے نا. اتنے جواب ہونے چاہیے. تو ابھی دیکھیے بھی اور بھی آپ کو دیں گے بھی. ابھی تو شروع کیا ہے میں نے. یہ آیت رہ گئی تھی کل، آج میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے ہے کہ اب یہاں کو کوئی حوالے دے تو اس سے کہنا بھائی یہاں پورے انسانوں کے لیے آیا ہے. ثم لننزعن من کل شیعۃ، جتنے بھی گروہ ہیں انسانوں کے، کوئی قید نہیں ہے، جتنے بھی ان سب کو ہم کیا کریں گے؟ ننزعن، چھانٹی کر دیں گے، الگ 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 کر دیں گے. کیوں کر دیں گے؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون سا گروہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ نافرمانی کرتا ہے. زیادہ الگ الگ کر، یعنی نافرما بردار بھی ہوں گے ان میں، نافرمان بھی ہوں گے. تو بطور کلی آ گیا نا. یہ لفظ شیعہ کہاں گیا؟ قرآن میں 4 جگہ معلوم ہو گیا. تو ہم نے قرآن سے بتا دیا قرآن سے. اب ہم موبائل کا سہارا لیں گے، برا مت مانیے گا، کیونکہ لفظ و لفظ عبارت پڑھنی ہے. دیکھیے درجنوں تفسیریں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، بلکہ بے شمار تفسیروں میں یہ لکھا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. لیکن میں نے ایسا حوالہ ایک لیا ہے در منصور کا کہ آپ کو کہیں دور جانا نہ پڑے. اسی مدرسے میں آپ کو عربی کا اس کا ورژن بھی مل جائے گا اور اردو کا بھی. جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے نا، فوراً آپ جہاں چاہیں. اور جس کتاب خانے پہ، جس مکتب میں، چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں یہ تفسیر ضرور ہوگی. علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی، اتنا بڑا نام ہے. ان کے 2-4 حوالے دوں گا میں آپ کو، 1-2 کل بھی. ان کی بعض کتابیں بڑی مشہور ہیں. ایک ان کی تاریخ الخلفاء 1 ہی جلد میں ہے، وہ بڑی مشہور ہے. ایک علامہ سیوطی کی الاتقان 2 جلدوں میں قرآنی علوم پہ بہت مشہور ہے، پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. اور ایک ان کی تفسیر در منصور، تفسیر در منصور. اور ایک چوتھی اس کا نام ہی سیوطی ہے، طلبہ سب پڑھتے ہیں. وہ نحو کی کتاب ہے، عربی نحو کی بڑی معرکۃ الارا کتاب ہے. تو علم سے ہماری دشمنی تھوڑی ہے. علم جہاں سے بھی ہوگا لیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. علم کی قدر ہے، جہاں بھی علم ہے قدر ہے. آپ نہیں قدر کرتے. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیوطی نے کیا لکھا. آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہے، آپ بتاتے نہیں لوگوں کو. لکھا بھی آپ نے، چھاپا بھی آپ نے، لوگوں کو تو بتا دیا کریں. لوگوں کو نہیں بتاتے. اس لیے میں لایا ہوں ساتھ آج، تاکہ پوری عبارت عربی کی آپ کے سامنے. اب پہلے میں نے کیا وعدہ کیا تھا کہ قرآن سے بتائیں گے، حدیث سے بتائیں گے اور تاریخ سے بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. قرآن کا ہو گیا چیپٹر. آج حدیث لیجیے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. یہی اعتراض ہے نا کہ نام کس نے رکھ لیا، کیسے ہو گیا آپ کا نام شیعہ؟ مسلمان ہوتے ہیں سب، شیعہ کہاں سے ہو گئے؟ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہاں سے ہوتے ہیں. قرآن میں معلوم ہو گیا آپ کو. یار اب بیٹا جب میں کہوں جب نعرہ لگانا، ٹھیک ہے میرا بچہ پیارا بچہ، اس کو جب جوش آتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے، نعرہ لگا دیتا ہے. وہ اچھی بات ہے، نعرے لگانا اچھی بات ہے، لیکن موقع سے. ٹھیک ہے نا، موقع ہو. ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے میں اس لیے پورا لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ سینکڑوں جگہ سے چھپی ہے نا. تو الگ الگ مطلب وہی ہے سب جگہ، لیکن کہیں 6 جلدوں میں، کہیں 8، کہیں 10، کہیں 12، اس طرح سے لوگوں نے اپنی اپنی سہولت کے حساب سے چھاپا ہے. یہی اردو کا مسئلہ ہے. تو میں جو لایا ہوں وہ قاہرہ چھاپ، جو سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہے. یعنی ہر تفسیر میں ہے، مضمون الگ نہیں ہے، سمجھ گئے. لیکن اب میں کہوں صفحہ نمبر 578 آپ اٹھا کے لے آئیں، اس میں تو 800 ہے. ارے بھائی 800 ہے، دوسرے نے چھاپی ہے، یہ دوسرے چھاپ خانے والے نے چھاپی ہے، یہ دوسرے چھاپ خانے والے نے چھاپی ہے. سمجھ رہے میرے مطلب کو. تو اب یہ وہاں میں نے کراچی میں تو خیر یہ ریکارڈ بھی کرا دیا تھا. اگر کر سکتے ہو کلوز بیٹا، کوئی ہے ہی نہیں کیمرے پہ، کلوز کیا کرے گا. تو الدر المنصور فی التفسیر المعصور، یہ اس کا ٹائٹل ہے نا کتاب کا، یعنی ان کی تفسیر کا.
اور یہ مرکز ہجر للبحوث والدراست العربیت والاسلامیہ، یہ چھپی ہے قاہرہ سے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ قاہرہ چھاپ، ہماری نہیں ہے، قاہرہ سے چھپی ہے، اور پھر اس کے بعد پورا اس کا سب کچھ لکھا ہوا ہے کہاں سے چھپی کہاں سے۔ اب آئیے سورہ بینہ کی 98واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 30ویں پارے میں سورہ بینہ 98واں سورہ، جس کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یاد ہوگی، اس پہ آپ نے مجلسیں بھی سنی ہوں گی لوگوں سے، ٹھیک ہے نا؟ بس بے شک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی خیر البریہ ہے۔ اب ایک حدیث نہیں، اب دیکھیے علامہ سیوطی لکھتے کتنی حدیثیں ہیں اور کیا کیا لکھتے ہیں۔ یہ صفحہ ہے اس چھاپ کا، قاہرہ چھاپ کا، یہ صفحہ نمبر ہے 577۔ 500 انگلش کی گنتی میں نہیں بتائیں گے، 577۔ آئیے پہلی روایت، پہلی حدیث نقل کرتے ہیں، یہ سادہ سی ہے۔ اخرج ابن مردوے، اچھا مردوے جیسے قولوے، بابوے، یہ ایک سلسلہ ہے، نسل کا خاندانی ہوتا ہے، جیسے خلدون، عابدون، وہاں اسپین میں جو سلسلہ تھا، اسی طرح جیسے آپ رشیا جائیں تو ہوتا ہے نا کوف، آخر میں نا فلاں کوف، فلاں وہ، فلاں یوف 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 یوف، یہ نسل ہوتا ہے۔ جیسے قریش پور لوگ سمجھتے ہیں شہر کا نام ہے، پور کہتے ہیں نسل کو، فلاں کی نسل، فلاں پور فلاں پور فلاں پور، اسی طرح ایک سلسلہ یہ بابوے، قولوے، اسی طرح اب اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت ایک الگ ہی چیپٹر کھل جائے گا، اس چیپٹر کو چھوڑ دیجئے۔ ابن مردوے کہتے ہیں، ابن مردوے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا، یقین کریں اس نے نہیں لکھا، اس کی FIR کٹنی چاہیے، اس نے نہیں لکھا، اس نے نہیں لکھا، اس نے نہیں لکھا، اس نے صرف یہ لکھا ہے ان عائشہ، اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سب میں جمع کر رہا ہوں تاکہ جب سپریم کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا نا تو بہت ساری ایسی چیزیں جو پیش کی جائیں گی، بیٹا ایک کتاب نہیں بچے گی تمہاری، اطمینان رکھو، ایک کتاب نہیں بچے گی۔ اتنی تم نے توہین کی ہے صحابہ کی اور امہات المومنین کی، جن کا الزام تم ہم پہ لگاتے ہو نا، اتنی توہین کی ہے، اتنی توہین کی ہے کہ تمہاری تو سیاہ بھی نہیں بچیں گی۔ کر دیا ہے، کام شروع کر دیا لوگوں نے، اطمینان رکھے، اب کام شروع ہو چکا، جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، یہ تو سادہ سی بات ہے، یہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کیا لکھا؟ آخر ابن مردوے ان عائشہ، عائشہ لکھا ہے، خالی نشان بھی نہیں بنایا رے اور زوئی کا، مگر میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا قالت، آپ نے فرمایا، قلتو، میں نے پوچھا، یعنی ابن مردوے ام المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من اکرم الخلق علی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اکرم الخلق کون ہے، یعنی بہترین شریف ترین مخلوق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال یا عائشہ اما تقرئین، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے عمل صالح کیے وہ خیر البریہ ہیں۔ پہلی حدیث، اب اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم ترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ آیت ہے نا، وہ خیر البریہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح۔ اب آئیے آگے، اخرج ابن عساکر عن جابر ابن عبداللہ انصاری، علامہ سیوطی نقل کر رہے ہیں، علامہ ہلی نہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں، زور دے رہا ہوں، علامہ مجلسی نہیں، سمجھ میں آگے؟ علامہ طباطبائی نہیں، کون نقل کر رہا ہے؟ علامہ سیوطی تفسیر در منصور فرماتے ہیں اخرج ابن عساکر عن جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال کننا عند النبی، ہم نبی کے حضور میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضور کی خدمت میں تھے، حاضر تھے، فاقبل علی، علی داخل ہو گئے. ہم حضور کی خدمت میں تھے، علی داخل ہوئے. فقال النبی، جیسے علی کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے. والذی نفسی بیدی، مقام علی کا ہے تو پھر قسم کھائے گا نا اللہ کا رسول. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اِنَّا ہَذَا، کون داخل ہوا ہے؟ علی. اِنَّا هَذَا وَشِيعَتُهُ لَهُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی نہیں، ابھی آدھی بات ہوئی. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ والذی نفسی بیدی اِنَّ هَذَا وَشِيعَتُهُ لَهُمُ الْفَائِزُونَ یوم القیامت، قیامت کے دن اگر کوئی کامیاب ہوگا تو دیکھ لو یہ علی اور اس کے شیعہ. اور ابھی آپ کو ایک کرتب اور بتاؤں گا، وہ کاریگری جو ترجمے والے نے کی نا وہ بھی دکھا دیں گے آپ کو. یہ کیا لکھ رہا ہے، مترجم کیا لکھ رہا ہے بتا دیں گے. تو اب اندازہ کر لیجئے کہ کس ترجمے پہ اعتبار کرے آدمی. یعنی انہی نے تو جو کام دکھایا وہ تو دکھائی کو ہمارے دوست تھوڑی علامہ سیوطی. ان کے ترجمہ کرنے والے جو تھے، چیلے جو تھے، وہ ان سے 2 قدم آگے بڑھے، کیسے بڑھے بھی بتاتے ہیں آپ کو. پہلے یہ سن لیجئے، عربی کی 2-4 روایت سن لیجئے، باتیں کافی ہیں آپ کے لیے، بہت ہو جائیں گی. چلیے پڑھ سناتے آگے آپ کو. پس والذی نفسی بیدہ اِنَّ هَذَا وَشِيعَتُهُ لَهُمُ الْفَائِزُونَ یوم القیامہ وَنَزَلَتْ، جیسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا آیت نازل ہو گئی. یہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، سلام علیہ وسلم، علی مولا، علی مولا. نہیں ختم ہوئی بات، آگے چلیے. آیت آ گئی. اللہ کے رسول نے فرما دیا کون کامیاب ہے؟ علی اور اس کے، قیامت کے دن علی اور اس کے شیعہ کامیاب. آیت نازل ہوئی، آگے سنیے کیا کہتے ہیں. فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ إِذَا أَقْبَلَ عَلِيٌّ قَالُوا قَدْ جَاءَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. اس کے بعد سے یہ ہوتا تھا کہ اصحاب کے درمیان جب علی آتے تھے اصحاب پکارتے تھے خیر البریہ آ رہا ہے. میرے بچے اس کا لے لو، کوئی ہے کیمرے پہ؟ بیٹا اس کو فوکس کرو، بیٹا اس صفحے کو فوکس کرو تاکہ بعد میں یہ میرے بچے جب دیکھیں تو ان کو آسانی ہو. جب فوکس ہو تو مجھے بتا دو، ہو جائے تو بتا دو. یہ پورے صفحے کو لے لو بیٹا، آ جائے گا. ہو گیا بیٹا، تھینک یو. مجھے اس کا استعمال بھی تو نہیں آتا، بار بار لائٹ بجھ جاتی ہے، مس ہو جاتا ہے، بچے پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں استعمال. خیر، ایک حدیث آ گئی. آئیے دوسری حدیث. اب یہ فرماتے ابن عدی اور ابن عساکر سے ان ابی سعید، کہتے ہیں ابو سعید خدری، ان سے نقل کرتے ہیں یہ 2 آدمی، ابن عدی ابن عساکر.
ان ابی سعید مرفوعاً، مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں. بس خلاصہ بتا دیں، تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ حدیث کی بہت بڑی بحث ہے، کہ جس کی اسناد ساری کی ساری لائق اعتماد نہ ہو، کہیں جھول ہو، اسے کہتے ہیں مرفوع. تو میں ایمانداری سے وہ بھی پڑھ رہا ہوں. میں چاہتا تو مرفوع کا لفظ ہٹا دیتا، لیکن نہیں ہٹاؤں گا، میں ان کی طرح ترجمہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے نا اس کے بعد والی روایت خود بخود اس مرفوع کو رفع کر دے گی، ہے نا، مرفوع کو رفع کر دے گی. لیکن کیونکہ ہے تو پڑھیں گے، ورنہ وہ کہیں گے آپ نے یہ تو پڑھی نہیں جو مرفوع تھی، ہم مرفوع بھی پڑھ رہے ہیں، سن لو. مرفوع روایت جس میں کہیں نہ کہیں ذرا سا جھول رہ جائے، حدیث ہے مگر کہیں جھول ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف ایک جملہ ہے، علی خیر البریہ. ابو سعید نے فرمایا کہ علی جو ہیں وہ خیر البریہ، یہ مرفوع. اب آگے آئیے، اب یہ جو ہے پہلے والی بھی مرفوع نہیں ہے، بعد والی یہ سب مستند لکھ رہے ہیں، علامہ سیوطی لکھ رہے ہیں، ہم تھوڑی لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں پھر ابن مردوے سے ان ابن عباس، پہلے انہی نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کی، اب کس سے نقل کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاگرد رشید مولا کائنات. سمجھ میں آ گئے؟ تفسیر میں شاگرد تھے نا مولا کے. ابن عباس قالا، ابن عباس فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیات، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ یہی سورہ بینہ 98واں سورہ اور اس کی آیت. یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ قال رسول اللہ. اب یہ فرماتے ہیں جیسے یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا کس سے؟ لعلی، علی سے فرمایا، لعلی ہوا انتا وشیعتک یوم القیامت رازین والمرزین. علی تو اور تیرے شیعہ ہیں یہ جو قیامت کے دن کامیاب بھی ہیں اور راضیتم مرضیہ کی منزل پر ہوں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوں گے. یا علی، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اسی لیے میں نے صفحہ قید کرا دیا تاکہ ذرا سا جو شک ہے وہ بھی دور ہو جائے. ٹھیک ہے جناب، یہ مرفوع نہیں ہے حدیث، یہ مرفوع نہیں ہے. وہ خود لکھ رہے ہیں، سند کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ پکی بالکل حدیث ہے، کہ وہاں تھا کہ پہلے فرمایا بعد میں آیت. یہاں فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کے پہلے آیت آئی، اور جیسے ہی آیت آئی ویسے ہی اللہ کے رسول نے علی کو دیکھا، اور علی کو دیکھنے کے بعد فرمایا وَهُوَ أَنْتَ، اور یہ خیر البریہ کون؟ تم ہو. وَهُوَ أَنْتَ، ہوا یعنی وہ خیر البریہ، وَهُوَ أَنْتَ، وہ خیر البریہ تم ہو. وشیعتک، اور تمہارے شیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی خیر البریہ ہیں. یوم القیامت رازین مرضیین، راضیتم مرضیہ کی منزل پر ہوں گے علی اور ان کے. آئیے ایک اور تسلی ہو جائے میری. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور یہ ظاہر ہے کہ صفحہ نمبر 578، وہ تھا 577، یہ صفحہ نمبر 578. ایک اور وہی ابن مردوے سے. اب کس سے نقل کرتے ہیں؟ ان علی، خود علی سے نقل کرتے ہیں. پہلے سب سے نقل کیا، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کتنی مستند حدیث ہے. اہل حدیث برادران کبھی بیان کر دیا کرو. آپ تو بڑے حدیث کے چیمپئن بن کے بیٹھتے ہو ٹی وی پہ ہیں، تو یہ بھی تو بتایا کرو نا. جب آپ جانتے ہو کہ مستند ہے تو کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ سنو کیا کہتے ہیں آخری بار. ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان علی، اب جب مولا کائنات سے خود نقل کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ، مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا. قال علی رسول اللہ، مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا. کیا فرمایا؟ الم تسمع قول اللہ، علی کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ نہیں سنا، بلکہ جب کسی کو تاکید کرنی ہوتی ہے نا، کسی کو کسی کا مقام بنانا ہوتا ہے نا. الم تسمع، کوئی بات ایسی بھی ہوگی کہ علی کے دل کو پہنچی ہوگی، کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا، مثلا کوئی بات ہوئی ہوگی، تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا ہوگا الم تسمع قول اللہ،
علی تم نے اللہ کے قول نہیں سنا؟ اور پھر وہی آیت پڑھ دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ انت و شیعتک، علی یہ تم اور تمہارے شیعہ ہیں، اور کیا ہیں سنیے، تم اور تمہارے شیعہ ہیں موعدی و موعدکم الحوض اذا جئت الامم للحساب، جب قیامت کے دن حساب کے لیے ساری امتیں جمع ہوں گی تو میرا اور تمہارا وعدہ ہے حوض کوثر کا۔ کس کا؟ صرف علی کا؟ نہیں، صرف علی کا تھوڑی، پہلا جملہ کہہ تو دیا میں نے، انت و شیعتک موعدی و موعدکم، تم اور تمہارے شیعوں سے میرا وعدہ ہے، تمہارا یعنی تم سب سے میرا وعدہ ہے، کہاں؟ حوض کوثر پر ملیں گے جب سب امتیں جمع کی جائیں گی حساب کے لیے۔ یہ ہے شیعہ۔ اگر کسی کی نہیں سمجھ میں آتا تو اب سمجھ لے شیعہ کسے کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے اب کرتب دکھاؤں آپ کو کاریگری ترجمے والے کی، کہ جہاں برائی میں آنا ہو تو شیعہ شیعہ شیعہ، اور جہاں دیکھا کہ وہ ہو گوٹ دب رہی ہے وہاں لفظ ہی بدل دے گا، کیونکہ اسے پتا ہے ہر کوئی عربی تھوڑی پڑھ رہا، اسے کیا معلوم نکالنے والے نکال کے لے آئیں گے پوری دنیا کو بتا دیں گے۔ اب یہ گیا نا پوری دنیا میں، گیا نا، اسے کیا معلوم تھا کہ ایسے ایسے طالب علم پیدا ہو جائیں گے کہ تمہاری کاریگری بھی نکال کے بتا دیں گے دنیا کو کہ تم نے کاریگری کیا کی ہے ترجمے میں۔ اب آئیے ترجمہ، تفسیر در منصور جلد ششم، ششم تو پتہ ہے نا بھائی، چھٹی، ہاں، صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ پہلے تو وہی ترجمہ کر دیا نا، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، آپ نے پوچھا کہ بھئی کون ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھی مخلوق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ میں نے پڑھ دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا کرتا ہے، وہی حدیث جو میں نے عربی میں پڑھی ترجمہ کر رہا ہے، صفحہ نمبر ہے 1076، جو میرے پاس 6 جلدوں میں ہے، یہ اردو میں میرے پاس جو ہے 6 جلدوں میں، اور کسی نے اگر 4 میں 8 میں 10 میں 12 میں چھاپ دی الگ، کیونکہ ہر کوئی اب تو آزاد ہے نا، چھاپتا ہے اپنی اپنی کتاب خانے سے چھاپتا ہے جلدیں، لیکن وہ نشانی کیا ہے؟ سورہ بینہ جہاں بھی ہوگی آخری جلد ہوگی، سیوطی جتنی بھی جلدوں میں چھپی ہو اس کی آخری جلد، کیونکہ آخری پارے میں ہے نا سورہ بینہ، 98واں سورہ ہے، 98واں کبھی میں انگلش نہیں کر رہا ہے نا، 98واں سورہ ہے، تو خود بخود سمجھ جائیے کہ آخری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آئیے امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، صلوات بھیجئے، موجود تھے کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، وہی نفسی والذی نفسی بیدی جو میں نے اس کا ترجمہ ہے، صحیح ہے یہاں تک، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدی، یہ ترجمہ ہے، بالکل صحیح ہے، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور اس کا گروہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ شیعہ لکھتے ہوئے اس کو موت آ گئی، اس لیے میں نے پہلے آپ کو اصلی عبارت پڑھائی، پھر ترجمہ۔ آپ سوچ لیجئے کہ مترجمین نے کیا کیا کچھ کیا ہوگا، تاریخ الخلفاء کا بھی حشر نشر کر کے رکھ دیا اردو میں، حالانکہ وہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے جس نے لکھی ہے عربی میں، وہی علامہ سیوطی۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور اس کا گروہ قیامت کے دن یقیناً کامیاب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جب حضرت علی آئے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے، یعنی آئے نہیں، یہاں اس کو لکھنا چاہتے جب بھی آتے تھے، جب آتے تھے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے جاء خیر البریہ، ساری مخلوق سے بہتر آ گیا۔ یا علی
یا علی یا علی. کون کہتے تھے؟ کون کہتے تھے؟ کون کہتے تھے؟ یہ لکھ رہا ہے. ترجمہ بھی یہی کیا، ترجمہ والے نے بھی لکھا. اب کہاں تک ڈنڈی مارے گا؟ خود لکھ رہا ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ انسانوں میں سب سے بہتر، مخلوقات میں سب سے بہتر آ گیا. خود فرما رہے ہیں تو بھائی ساری مخلوق سے بہتر آ گیا. تو میرے بھائی تو خود ہی تو لکھ رہا ہے کہ صحابہ فرماتے تھے کہ مخلوقات میں سب سے بہتر. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتہ نہیں بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے، تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں. لکھ تو دیا یا پڑھا نہیں، لکھ تو دیا پڑھا نہیں. آئیے جناب اور آگے آپ کو کہانی سنائیں اس کی. پھر تو وہی روایت ہے امام ابن عدی اور ابن عساکر نے ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوع روایت بیان کی کہ حضرت علی آپ کیا ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خیر البریہ. ٹھیک ہے، وہ جو مرفوع روایت ہم پہلے پڑھ چکے. اب آئیے اس کے بعد والی آیت میں کیا کام کرتا ہے. پھر وہی کام جہاں لفظ شیعہ آیا نا اس کو آگ لگ گئی. اس نے کہا شیعہ نہیں لکھنا بھائی، شیعہ لکھا تو میرے گھر والے بھی شیعہ ہو جائیں گے. اور ایسا ہوا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے گھر والے شیعہ ہو گئے. وہ تو نہیں ہوئے، گھر والے شیعہ ہو گئے. کہا تو خود ہی تو کہہ رہا ہے یہ ہے تو بھئی یہی ہے بھی صحیح. امام ابن عدی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس، وہ جو میں نے عربی میں متن پڑھا اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، ابن عباس عنہما سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، تو رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا ان سے مراد تو اور تیرا گروہ ہے. تو اور تیرا گروہ. وہاں کیا تھا؟ اصل کتاب میں کیا ہے؟ اصل حدیث میں کیا ہے؟ ہاں، ہاتھ کانپتا ہے اس کا لکھتے ہوئے. ہاتھ کانپ رہا تھا. شیعہ کیسے گروہ لکھ دو آپ. اب گروہ میں تو سارے آ گئے نا، چلو بھائی ہم بھی شامل ہو جائے گے، وہ بھی شامل. شیعہ نہیں لکھے گا. کہتا ہے کہ جناب گروہ قیامت کے دن یہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا. اور پھر وہ آخری والی جو حضرت علی سے خود نقل کی کہ حضرت علی نے فرمایا، بیان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہ تو اور تیرا گروہ. جہاں جہاں شیعہ ہے نا وہاں وہاں اس نے کیا کرتب دکھایا ہے؟ گروہ. گروہ. چاہنے والے بھی نہیں لکھا، محب بھی نہیں لکھا. کیا لکھا؟ گروہ. تاکہ پڑھنے والا دھوکے میں رہ کے گروہ کیا، گروہ کیا ہو، گروہ سے کیا مراد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ خیر خلاصہ بات کا کیا ہوا؟ قرآن حدیث دو جگہ نام آ گیا. بس یہ نام ہم نے نہیں دیا، یہ نام اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا. کس نے دیا؟ اللہ نے اور اس کے. ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی رسول کے زمانے میں یہ نام پڑ چکا تھا. کیوں؟ نظریاتی طور پر. بہت احتیاط سے بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارا مزاج بھی یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اختلاف تو ہوا تھا نا. جب اختلاف ہوا تو گروہ بنے. جب گروہ بنے تو کچھ لوگ مولا کے ساتھ ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے. حتیٰ کہ اس ابتدائی ایام میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ بھی یہاں پہ تھے، حضرت علی کے ساتھ تھے. مقداد، ابو ذر، سلمان، عمار یاسر، ابو ایوب انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری ہے نا. بس جس کا نام یہ نہیں لیتے نا سمجھ لیں وہ سب علی کی پارٹی میں تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بھئی ایک زور سے نعرہ لگا دو، بچی کی ہاتھ دب گئے بیچارے. معلوم ہو گیا؟ تو چاہے محبت سے کہیں چاہے چڑھ کے کہیں دی علی جا رہے ہیں، علی کی پارٹی جا رہی ہے، علی کے گروہ. ایسا ہو گیا نا. تیسرے دور میں آ کے تاریخی طور پہ دو نام پڑ گئے. میں نے عرض کیا میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا اور میرا مزاج بھی نہیں ہے، اشارے کر رہا ہوں تاریخی.
دو گروہ بن گئے، تاریخ میں موجود ہے دونوں کا نام، ایک شیعان علی اور ایک کسی اور کے نام سے بن گیا۔ کچھ وقت کے بعد دوسرا گروہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، اس کا یعنی نام، گروہ تو تھے اس کے نام ختم ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ صرف شیعان علی۔ اب یہ شیعان علی ہم نے نہیں رکھا نام، سنو، جاؤ تاریخ سے پوچھو، تاریخ نے ہمارا نام رکھا۔ جو نفرت کرتے تھے انہوں نے نفرت سے کہا یہ شیعان علی، جو محبت کرتے تھے انہوں نے محبت سے کہا شیعان علی۔ تو جس نے بھی کہا ہم نے قبول کیا کہ ہاں ہم ہیں شیعان علی۔ یا علی یا علی، تسلی ہو گئی آپ کی؟ فخر کیا کرو اس نام پہ۔ بڑے بڑے بہکانے والے سوشل میڈیا پہ سیکولر لیبرل پتہ نہیں کیا کیا لیبل لگا کے آ جاتے ہیں، ٹائی کوٹ پہنا ہوا ہے، ہیٹ بھی لگایا ہوا ہے، پیچھے 4 کتابیں رکھی ہوئی اور بقرات بن کے بیٹھا ہوا ہے اور اسلام پہ لیکچر دے رہا ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے متاثر ہو رہے ہیں، سب گھیر رہے ہیں وہ لوگ۔ یہ نہیں ہے اسلام میں، ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو ٹائی کوٹ بھی ہے، اسلام میں محرم نا محرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے خود جو بیٹھنا ہے نامحرموں کے ساتھ، کمبخت خود جھرمٹ میں بیٹھتا ہے، تو جھرمٹ میں بیٹھنے کے لیے کوئی تو بہانے نکالے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ وہ جناب یہ نہیں، وہ لن ترانیہ کوئی نام نہیں، بڑے کو دے، اس کا لیکچر بڑا چل رہا تھا بہت، وہی تو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آخر میں تنگ آ گیا، میں نے کہا میں ایک بار جواب دے ہی دوں، چلے جائے، یہ جواب بھی چلے جاتے ہیں سب جگہ، اچھائی میں جائیں برائی میں جائیں لوگ بھیج ہی دیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں جواب کے، نہیں یہ سارے نام غلط، سارے نام غلط، ایک نام دیا اللہ نے مسلمان، اب تجھے ہم نے بتا دیا کہ ہم نے تو اپنا نام ثابت کر دیا، اب تو باقی نام ثابت کر، ہم نے بتا دیا، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، تاریخ سے بھی۔ تاریخ نے صرف ایک گروہ کو یاد رکھا، باقی کو مٹا دیا، شیعہ کی حیثیت سے ایک گروہ باقی رہا، اور شیعوں میں سے بھی جو ٹوٹ کے گیا اس نے اپنا نام الگ رکھا، شیعہ نہیں رہا وہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹوٹ گئے، پتہ نہیں کتنے گروہ بنے، جاؤ بن جاؤ، ان کے سب کے الگ الگ نام ہیں، تاریخ میں پڑھ لیجئے، کبھی پڑھ دیں گے آپ کو ان فرق کے بارے میں، ایک بار تو تھوڑا سا پڑھا تھا لیکن پورا عشرہ کبھی زندگی میں موقع میں نہیں، پڑھ دیں گے، بتا دیں گے آپ کو، سب کے نام الگ الگ ہیں، سب کے اپنے نام ہو گئے نا، لیکن شیعہ شیعہ رہا۔ شیعہ یعنی جو اثنا عشری ہے، جو 12 امامی ہے، سمجھ گئے آپ؟ 12 امام کا پیروکار جو ہے وہ کہتا ہے شیعہ اثنا عشری۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کیوں یہ اثنا عشری بھی ہم نے تھوڑی لگایا، اگر اللہ کے رسول نے اپنے بعد 12 وارثوں کا ذکر نہ کیا ہوتا، اور کوئی مکتب فکر ایسا نہیں جہاں اللہ کے رسول کے 12 وارثوں والی حدیث نہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا خلفائے، یا علی، یا علی، یا خلفائے، اللہم صلی علی محمد، خلفائے اثنا عشر ہے نا، ہر جگہ ہے نا خلفائے اثنا عشر کی، نام سب نے اپنے اپنے چھاٹے، جاؤ جو مرضی رکھ لو، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازوں سے آج تک کوئی وہ 12 نام مٹا نہیں سکا، ہم نے تو اس کی کلپ بھی جاری کر دی تھی پوری سوشل میڈیا پہ، اس لیے جاری کر دی کہ کل کو کمبخت مٹانا دیں، ابھی تک لکھے ہوئے، اور ہمارے اہل سنت برادران بھی اس کے بعد جا کے خوب بنا کے لائے، کہتے ہیں ہاں بھائی آپ نے صحیح کہا تھا، آپ کے پورے 12 اماموں کے نام لکھے، میں نے کہا آپ کے والے ہیں کہ نہیں؟ اماموں کی بات کر رہے، صحابہ کی بات نہیں کر رہے، صحابہ کے نام تو لکھے ہیں، جب اس نے کہا نا بڑے جوش میں آ کے بھئی آپ کے تو پورے 12 اماموں کے نام ہیں، میں نے کہا آپ کے اماموں کے ہیں؟
کہتا نہیں ہے، تو میں نے بات ختم ہوگی نا. ہم ان کو مانتے ہیں جن کے نام ایسے جگمگا رہے ہیں. بس آج اتنا ہی رکھیں گے. کل سے پھر آئیے راسخون فی العلم. اب ایک حصہ ہو گیا نا پورا. محکم متشابہ کا کس طرح سے یہ محکم کو متشابہ بنا دیتے ہیں، ہے نا. اور جہاں متشابہ ہوگا اس کو محکم بنا دیں گے. جہاں کئی پہلو نکل رہے ہوں گے وہاں اپنی مطلب کا مطلب نکال کے آپ کو پیش کر دیں گے، اور جب بہکا کے لے جائیں گے پبلک کو اپنے پیچھے پیچھے. قرآن میں یہ آ گیا نا، شیعہ جیسے بتایا نا، قرآن میں یہ آ گیا، قرآن میں یہ آ گیا. اب رہ گئی بات کس کی؟ راسخون فی العلم. دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے. زندگی رہی کل پرسوں آپ کے سامنے راسخون فی العلم پیش کر دیں گے کہ راسخون فی العلم کہتے کسے. بس ایک اشارہ کر دیں، جیسے پہلے بتاتے کہ درجہ بندی ہے. راسخون فی العلم میں بھی درجہ بندی ہے. پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. ارے جب ہم آپ کو تیسرے درجے والے کبھی بتائیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب تیسرے درجے والے کا علم یہ ہے تو بھائی وہ کیا ہوں گے جو پہلے اور دوسرے درجے پر. انشاءاللہ زندگی شرط ہے. آپ اسی طرح شوق سے ذوق سے آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ میرا دل خوش ہوتا ہے جب کوئی مطلب آپ تک پہنچتا ہے نا. آپ کے چہرے بتا دیتے ہیں، بخدا آپ کے چہرے مجھے بتا دیتے ہیں کہ مطلب میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور یہ سب میں آپ کو عرض کر دوں، میں ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا میری بات، میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں بہت معمولی طالب علم. یہ سب جوتیوں کا صدقہ ہے، مراجع الزام کا، آیات الزام کا، جن کو یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے گالی نہیں دیتے ہے نا. سنی ہوں گی گالیاں. 2 انچ کی زبان چلتی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ کس طرح سے وہ مکتب کا دفاع کرتے رہے اور کر رہے ہیں. نظریاتی سرحدوں کا دفاع فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا. نظریاتی سرحدوں کا دفاع ہوتا ہے راسخون فی العلم کے سمندر میں ڈوب کے. ایسے نہیں ملتی دلیلیں، ایسے نہیں قائم، ایسے نہ زبانیں کھولا کرو، خدا کے لیے نہ کھولا کرو. جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اللہ کو تو بعد میں، پہلے امام زمانہ پوچھے گا کہ میں نہیں تھا، میں نے اپنے نائب تمہیں دیے تھے، میرے نائبوں کے ساتھ تم نے یہ حشر کیا. جاہل جٹ، کوئی علمی اوقات نہیں. مراجع پر گالیاں، مراجع پر تبرہ، مراجع کو برا بھلا. تو جو میں بول رہا ہوں کہاں سے بول رہا ہوں؟ اور میں تو ادنا سا طالب علم ہوں. ابھی تم نے علماء کو سنا کہا، میں کوئی عالم تھوڑی ہوں، تو چھوٹا سا انسان ہوں، ایک بہت ہی معمولی سا طالب علم ہوں. نہ کرو ایسا، نہ کرو. آج ساری دنیا اگر حملہ آور ہے چاروں طرف سے، تو بچا کون رہا ہے اس قلعے کو؟ اس قلعے کا محافظ کون ہے؟ اس قلعے کے محافظ وہی مراجع ہیں، فٹ پاتھیے نہیں ہیں جو چند بیچارے سیدھے سادے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. میں نہیں ان کے لیے، عام آدمی کے لیے میں غلط لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ تو سادہ ہے نا بیچارہ، مومن ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، حسین کا ماتم کرنے والا ہے. ان کو الو بناتے ہیں، ان کا مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر اپنی بکواس ان کے دماغوں میں انڈیلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے گا. جاؤ، کبھی بھی تشیع پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ جواب دینے والے نہ ہوں. تشیع یتیم نہیں ہے، نہ تشیع کا علمی خزانہ کبھی ختم ہوا نہ ہوگا. کیوں؟ علوم اہل بیت کا ورثہ ہے جو چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس عزاداران حسین، اس ماحول میں اگر کسی ایک کی بھی ہدایت ہو سکتی تھی نا، تو اہل بیت نے اس کی ہدایت کے لیے جنگ کو ٹال دیا. جنگ کو ایک دن کے لیے ٹال دیا. بھئی جنگ تو ہونی تھی، شہید ہونا تھا. آپ تو یہی کہتے ہیں نا، سنتے ہیں، پڑھتے ہو، یہ ظاہر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ محکم متشابہ ہر جگہ یاد ہے کہ حدیث ہے کہ جیسے قرآن کے محکم متشابہ، ہم اہل بیت کے بھی محکم متشابہ ہیں احادیث میں. وہ موقع نہیں، ورنہ میں بتاتا آپ کو محکم متشابہ کے بارے میں، کیسے معصومین کے فرامین میں محکم متشابہ، اور لوگ ان کے متشابہ کو پکڑ کے اپنے مطلب کی بات نکال کے لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں صبح شام سوشل میڈیا پہ. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ اتنا جملہ کافی ہے. 9 کو جنگ ہونی تھی، اور بھیجا بھی کسے ایک دن مؤخر کرنے کے لیے جنگ؟ عباس کو. کسے بھیجا تھا؟ جناب عباس کو. آپ جائیے عباس، آپ جائیے اور اسے کہیے
کہ آج جنگ نہیں، آج ٹال دو، کل ہوگی جنگ۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کو کتنا دوست رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج رات اللہ کی بارگاہ میں ڈوب جائیں۔ یہ جملے حسین کے، وہ لفظ میرا ایک آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مفہوم یہی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا دوست رکھتا ہوں اس کی عبادت کو، اس کے قرآن کو، اس کے سجدوں کو، ہے نا۔ یہ ظاہر ہے اور سچ، ظاہر بھی حق۔ اگر اس کا باطن دیکھو گے تو بہت کچھ ہے، اس کے باطن میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات سن لو مجھ سے، حسین چاہتا ہے کہ کوئی ایک بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے تو بچا لوں۔ اگر 9 کو جنگ ہو جاتی نا، ہر نہیں آتا نا، ٹال دیا ایک دن کی۔ کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ ابھی کچھ ہیں جنت کے راہی ہیں، ابھی 3-4 آنے والے ہیں۔ ہوا نا شب عاشور، کیا ہوا؟ جنگ جیت گیا حسین، جیت گیا۔ وہ 6 ماہ کے بچے کو نہ جھکا سکے، حسین ان کے سردار کو لے کر آ گیا، لے آیا نا، لے کر آ گیا، جیت گیا۔ تو جہاں بھی امید ہے ایک کی بھی بچ۔ مجھے بچوں نے خاص طور پہ جیسے میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے کہا مصائب وہ پڑھیے گا آپ جو آپ 3ری 4تھی مجلس میں پڑھتے ہیں ہمیشہ، جناب شیریں کے۔ مسلمان کہاں تھی؟ ایرانی کنیز تھی، جناب شہربانوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن حسین کے قدموں میں رہنے کے بعد پھر ہو سکتا تھا۔ ایمان کی کس منزل پہ پہنچی پھر؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہاں پہنچی ایمان کی منزل پہ۔ شیریں، جناب فضہ کا تو الگ باب ہے، شیریں کا الگ باب ہے۔ نام ہی شیریں ہے نا، عجمی ہے، عرب تھوڑی ہے، جناب سلمان فارسی کی قوم کی ہے۔ جناب شہربانوں جب دنیا میں نہ رہی تو حسین نے بلایا شیریں کو، کیونکہ ظاہر کنیز جناب شہربانوں کی تھیں۔ یہ امام ہے، امام عادل۔ یہ تو امام عادل کا لفظ مجھے اچھا، عدل، عین عدل ہے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ عین عدل۔ عدل اور امام یہ مترادف ہو گئے، علی نے ان کو ایک معنی دے دیا، عدل، یعنی عدل قتل ہوا تھا، عادل نہیں۔ محراب کوفہ میں کیا قتل ہوا تھا؟ عدل کے سر پہ تلوار لگی تھی۔ تو امام کیسے روکتے ہیں؟ امام نے کہا شیریں تم آزاد ہو، ہاں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے زیادہ راہ دیں گے، سامان دیں گے، وسائل دیں گے، زمین کا ٹکڑا بھی دیں گے، آزادی سے زندگی کرو جیسے چاہو۔ اور شیریں نہیں جاتی۔ اب اس منزل پر اہل بیت کے گھر کو چھوڑ کے کون جائے گا؟ اگر فضہ کو کوئی مقام ملا تو فاطمہ کی کنیزی سے ملا ہے نا، قمبر کو کوئی مقام ملا ہے تو علی کی غلامی سے ملا ہے نا۔ شیریں جانتی ہے نا کہ یہاں کی کنیزی اور غلامی میں معراج کیا ہے۔ مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کرے مولا، میں بچوں کی خدمت کروں گی، آپ کے جو خدمت ہو سکتی ہے میں کروں گی۔ میں کنیز ہوں، مجھے کنیزی میں رہنے دیجئے۔ لیکن امام فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، شیریں تم آزاد ہو، تم شہربانوں کی کنیز تھیں، اب تم آزاد ہو۔ اب حکم امام کے آگے شیریں کیا کرے؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اب ایک بات رکھ دی سامنے، اچھا مولا آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کے مطابق میں جاؤں گی، لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ ایک وعدہ، کیسا وعدہ؟ مولا بس ایک وعدہ کیجئے کہ کبھی زندگی میں ایک بار میرے مہمان بنیں گے، کبھی۔ امام نے چند لمحے سوچا اور کہا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں۔ میں اگر بھول نہیں رہا ہوں تو 40 سال سے میں یہ مصائب پڑھ رہا ہوں، یقین جانے، لیکن جب جناب شیریں کے مصائب پڑھتا ہوں تو میں وہیں چلا جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ ہمیشہ پتہ نہیں کیوں، ہمیشہ 2 مصائب ایسے ہیں، ایک اور ہے باہر۔ تو اب شیریں کہتی ہے نہیں مولا ایک وعدہ اور کریں، ایک وعدہ اور۔ اب کیا چاہتی ہے کہ مولا اکیلے نہیں، حرم کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، شہزادیوں کے ساتھ
آل رسول میرے مہمان بنیں گے، میری عزت ہو جائے گی، میری توقیر بڑھ جائے گی۔ پھر چند لحظے سوچ کر حسین نے کہا اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا، پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، لیکن شیریں بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے تو پہچانے ہی نہیں۔ شیریں قدموں میں بیٹھ گئی، مولا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی ادنا سی کنیز، میں آپ کی نمک خار، آپ میرے مہمان بنے میں بھول جاؤں، پہچانوں نہیں؟ اچھا شیریں جا۔ بنی ہاشم کی خواتین کو خبر دے دی گئی کہ شیریں جا رہی ہے۔ ایک طریقہ ہوتا تھا نا خلعت دینے کا، انعام و اکرام سے نوازنے کا، جا رہی ہے جائے۔ اچھا آج بھی ہم نے بعض جگہوں پہ روایت دیکھی ہے کہ اگر خواتین مہمان ہوں تو میزبان کی خواتین مہمان خواتین کو چادر ضرور دیتی۔ میں خود شاہد ہوں، میں سندھ میں کئی علاقوں میں جب فیملی کے ساتھ جاتا تھا تو ان کی خواتین میری خواتین کو چادریں ضرور دیتی تھی۔ آج بھی وہاں رواج ہے، اور بھی جگہوں پہ ہوگا، لیکن میں وہ بتا رہا ہوں جو میرا تجربہ ہے کہ چادر دی جاتی ہے ان کو۔ تو اب یہی ہوا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہیں سے یہ رسم چلی کہ بنی ہاشم کی جو خاتون آتی تھی سامان تو لا رہی ہے، زیادہ راہ بھی دے رہی ہے، ایک چادر ضرور لاتی تھی شیریں کے لیے، یعنی احترام کی علامت ہوتی تھی کہ چادر دینا، احترام، چادر دے۔ تو کچھ ہی دیر میں اتنی ساری چادروں کا ڈھیر لگ گیا، شیریں حیران ہو گئی، مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی، اتنی ساری چادریں جمع ہو گئی۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا شیریں سب لے جا، شاید کسی دن کام آ جائیں، سب لے جا، شاید کسی دن کام آ جائیں۔ چلی گئی شیریں۔ کوفے سے باہر ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے، بلندی پہ ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری کے نام سے روایات میں پایا جاتا ہے۔ قلعہ شیری آپ سنتے ہوں گے مرثیے میں بھی، قلعہ نہیں تھا مگر ٹیلے پہ کیونکہ گھر بنا ہوا تھا تو قلعہ مشہور ہو گیا۔ مگر انتظار تو ہے نا، اور جس بستی کے آس پاس، جو اس کے آس پاس لوگ رہتے ہیں، جس بستی میں رہتی ہے وہاں اس کی عزت بھی بہت ہے۔ کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، اور اس نے بتایا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ایک دن اس کی وجہ سے آل رسول ہماری بستی میں مہمان بن کے آئیں گے۔ توقیر ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے چلے گئے، شیریں کا انتظار بھی بڑھتا گیا، بے چین ہے کب میرا مولا آئے گا، کب میرا مولا آئے گا۔ قافلے تو آتے جاتے ہیں نا، آنے جانے والوں قافلوں سے خبر ملی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، عراق آ رہے ہیں، خوش ہو گئی، پوری بستی میں دوڑ گئی، ایک ایک گھر میں جاتی، دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، میرا مولا آئے گا، میرا مولا راستے میں، دعا کرو جلدی سے خیر سے پہنچ جائے، میری شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، پورا خاندان آ رہا ہے، مجھے خبر مل گئی پورا خاندان حسین کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب تیاریاں شروع جیسے ہوتی ہیں بھائی، جتنا بڑا مہمان ہو ویسی ہی تیاری ہوتی ہے نا۔ میں یوں کہہ دوں کہ محرم سے پہلے آپ کو معلوم ہے نا کہ حسین آنے والا ہے، کیسی تیاری کرتے ہیں آپ، عزا خانوں کو کیسے سجاتے ہیں آپ، ہے نا، آپ کے چھوٹے بڑے بچے سب یہاں بھی تو شیریں کے گھر حسین آنے والا ہے نا، بس عزادارو آپ سیاہ کپڑوں سے سجاتے ہیں، شیریں نے رنگین پردے لگا دیے، اسے کیا معلوم کیا ہوا۔ اب جب دن اور بڑے، مہینوں بڑے، عجیب عجیب خبریں آنی شروع ہو گئیں، کیونکہ آنے جانے والے قافلے ہیں، لیکن شیریں کسی بات پہ یقین تھوڑی کرتی ہے، وہ تو ایک بات جانتی ہے کہ امام کا وعدہ ہے پورا ہوگا، امام نے وعدہ کیا ہے، امام آئے گا۔ بڑھتے گئے دن، اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ شیریں صبح اٹھتی تھی، کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، شام تک بیٹھی رہتی تھی، ہر قافلے کو دیکھتی تھی آنے جانے، شیریں کا قافلہ نہیں آتا۔ ایک دن اسی طرح رنج و علم میں ڈوبی ہوئی واپس آئی، قلعے کے دروازے بند ہوئے،
خوابگاہ میں استراحت کے لیے گئی، کچھ ہی دیر میں اس کے غلام کنیزیں دروازے پہ آ گئے. کہا حاکم کے سپاہی آئے ہیں، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں، کسی معرکے سے آ رہے ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں نیزوں. قیدی بھی ہیں، لیکن قیدیوں میں زیادہ تعداد بیویوں کی ہے، بچوں کی ہے. یہ سن کے اٹھی شیری، آ گئی، دروازے پہ آ کے عجیب منظر دیکھا. اندھیرا ہے رات کا، نو کے نیزہ پہ دیکھے بہت سارے سر ہیں لہو میں ڈوبے ہوئے. کیسے پہچانے؟ ہو پہچاننے کا سوال ہی نہیں، دماغ میں کوئی بات ہی نہیں. ایک تو رات کا اندھیرا، سر لہو میں ڈوبے ہوئے، پھر اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہی نہیں. دوسرا منظر دیکھا ایک جوان ہے، تو جوان مگر لاغر ہے، ضعیف ہے، ناتوان ہے، اور زنجیروں سے جکڑا، اور گلے میں طوق گراں بار. ترس آ گیا شیری کو اس جوان پہ، کیسی بے دردی سے باندھا ہے اس جوان کو، زنجیروں میں جکڑا ہے. تیسرا منظر نہ دیکھا گیا شیری سے. ناقوں پہ کچھ بیبیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بیبیوں کے ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، اور بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے سر کے بالوں سے کیا. تڑپ اٹھی شیری، کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان کی خواتین ہیں کہ ان بیویوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. کھلوا دیے دروازے، آ جاؤ، ٹھہر جاؤ. اجرے کھلوا دیے، سپاہیوں کے لیے بھی جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں غذا بنواتی ہوں. لیکن شیری نے دیکھا کہ قیدی بیویاں اور وہ زنجیر بستہ جوان صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے. شیری سمجھ گئی ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. سپاہیوں کے پاس گئی، میرا گھر ہے، رات بھر کی بات ہے، اجازت دو، ان قیدیوں کے لیے بھی کچھ حجرے کھول دوں. کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لے جاؤ حجروں. دوڑی آئی، کنیزوں سے کہا ان کے ہاتھ کھولو. ہاتھ کھلوائے، کہا دیکھو میں نے اجازت لے لی، تم بھی آرام سے حجروں میں رہو، جو خدمت کر سکتی ہوں میں کروں گی. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا. کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا. اب میں چشم تصور سے یہی دیکھ سکتا ہوں، کوئی حجرہ زینب کے لیے سجا تھا، کوئی حسین کے لیے، کوئی ام کلثوم کے لیے. ان حجروں میں ان قیدی بیویوں کو ٹھہرا دیا گیا. غذا بنانے کا حکم دیتی ہے. جب چلنے لگتی ہے، اتنا مہربان جو پایا، تو ان قیدی بیویوں میں سے ایک بی بی آواز دے کے کہتی ہے شیری ایک بات مانے گی؟ شیری واپس پلٹی، کہتی ہے کیوں نہیں، جو میرے بس میں ہے مانوں گی، جو میرے اختیار میں مانوں گی. بتاؤ کیا چاہتے؟ کہا شیری شاید تیری بات مان لیں، رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. شیری پھر آئی سپاہیوں کے پاس، میرا گھر ہے، کہیں نہیں جاتے، رات بھر کے لیے اگر مناسب سمجھو یہ نیزے جن پہ سریں دے دو، پہنچا دو قیدی بیویوں کے پاس، کل لے جاؤ، ہم بھی آرام سے سونا چاہتے ہیں. جلدی سے غلاموں کو حکم دیا اٹھاؤ یہ نیزے. وہ نیزے اٹھائے جن پہ مقتولین کے سریں، لے کر آگئے بیویوں کے پاس. مگر شیری حیران رہ گئی کہ وارثوں کا سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں تھی، کوئی نہیں روتی. اسی حیرانگی کے عالم میں واپس پلٹی تو پھر اس بی بی نے آواز دی شیری ایک بات اور مانے گی؟ واپس پلٹی شیری، ہاں کیوں نہیں، میں نے کہا نا، میں نے کہا جو میرے بس میں ہے مانوں گی. بتاؤ اب کیا چاہتی ہو؟ کہا شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے نہیں دیا گیا. یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے جب کوئی بی بی روتی تھی یہ ملعون تازیانوں سے مارتے تھے، جب کوئی بچی روتی تھی رخساروں پہ تماچے برساتے تھے.
شیریں ہمیں رونے نہیں دیا گیا، تیرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دے ہم آہستہ آہستہ رو لیں۔ شیریں تڑپ کر کہتی ہے جی بھر کے رو، میرا گھر ہے، کوئی پابندی نہیں، جی بھر کے رو۔ لیکن دیکھو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں دوسروں کے حق میں جلدی قبول ہوتی۔ اس بی بی نے پوچھا، بی بی بتا، شیریں بتائے گی، مناسب سمجھے گی تو بتائے گی تیری حاجت کیا؟ کہا ہاں کیوں نہیں بتاؤں گی، میرا مولا حسین راستے میں، میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم راستے میں، ارے دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائیں۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا، جو ہی شیریں واپس پلٹی کانوں میں ایک آواز آئی، ہائے میرا ماجا یا حسین۔ تیزی سے واپس پلٹی شیریں، اس بی بی کے سامنے آ کے کہتی، او بی بی خبردار، تجھے نہیں رونے دوں گی، تجھے رونے کی اجازت نہیں، اور یہ نام لے کے تو بالکل نہیں رونے دوں گی۔ ہاں اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیریں منظور ہے، قبول ہے۔ جیسے شیریں واپس پلٹی اب آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی۔ پھر واپس پلٹی، او بی بی یہ نام لے کے بھی نہیں رونے دو، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے رو لے، یہ نام بھی لے کے نہیں رونے دوں گی۔ واپس پلٹی، اب جو کانوں میں آواز آئی تو کیا آواز آئی، ہائے میرے اکبر کا بابا۔ اب شیریں سے نہ رہا گیا، آئی دو زانوں ٹیک کر اس بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں آتا، میرے دل کو قرار نہیں آتا، طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ ارے تو ہے کون، تجھ پہ کیا گزر گئی، کیا سانحہ ہو گیا تیرے ساتھ، کچھ تو بتا، اپنا تعارف تو کرا، یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام۔ وہ بی بی کوئی جواب نہیں دیتی، کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو شیریں کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا تو کون۔ بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے، چہرے سے بال ہٹائے ذرا سے اور کہا شیریں بھول گئی نا، بھول گئی شیریں میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں اور تو پہچان بھی نہ سکے۔ شیریں پچھاڑیں کھانے لگی، بال نوچتی ہے، منہ پیٹتی ہے، چلاتی جاتی ہے، شہزادی کس عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ ارے بی بی یہ کیا ہوا، کہاں گئے سب، میرا مولا حسین کہاں ہے، میرا عباس کہاں، میرا علی اکبر کہاں، ایک ایک کا نام لے کر پکارتی ہے شیریں۔ زینب نے ہاتھ پکڑ کے کہا بس کر شیریں بس کر، ارے کس کس کا نام لے گی، بھری سرکار لٹا کر آئی ہے زینب، گنج شہیدہ میں سب کو سلا کر آئی ہے زینب، کوئی نہیں بچا شیریں، کوئی نہیں بچا مردوں میں، بس یہ تیرے وقت کا امام سید سجاد جو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ شیریں اپنے مولا سے ملے گی، اپنے مولا سے ملاقات کرے گی، وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے، سر و سینہ پیٹتی جا رہی
ہے، نیزے کی جانب چلاتی جا رہی ہے، خوب میرے مہمان بنے ہو، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا ہے۔ ارے میں آج ہی کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پر چادریں